बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुंच सके। खबर यह है कि 10 अरब रुपए में पंजाब हुकूमत मिल रही बहू जी जिसको पैसे ले लेवे जाके है जी, ये खबर है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि मरियम नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबरें हैं, लेकिन इन दोनों खबरों से पहले मैं आपसे अर्ज करूँ कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। और जो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ हैं, जो नए नए आर्मी चीफ बने हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब, उनके लिए चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और चैलेंज ये है कि तालिबान ने एक नक्शा अपना जारी करता और उसको इस तरह से करते हैं कि जनाब नहीं पाकिस्तान का बहुत सारा इलाका पा लेंदे ने, ईरान का पा लेंदे ने, कश्मीर का पा लेंदे, अफगानिस्तान का पा लेंदे। ये साडा जनाब साडा जिहड़ा ना अफगानिस्तान होएगा, साडा तालिबान का इलाका होएगा। अच्छा, वो अब जाहिर है आप हवा में जो मर्जी इतने मर्जी पेंसिल पूंसिल चला लो, जो कि वो लोग जो हैं किसी ना कानून को मानते हैं ना इनको मानते हैं, उन्होंने अपनी मंतका ने, लेकिन वो अपनी जगह पे के जो नक्शे नुक्शे वो जारी कर रहे हैं, मैं उनको सीरियस नहीं लेता। लेकिन जो मामला सीरियस है वो ये है कि पेशावर के अंदर सर कल जो है वो वाल चेकिंग हुई है और दाइश के हक में वाल चेकिंग हुई है। फिर इसी तरह जो कल वाक़या हुआ कोयटा के अंदर, वो सर एक बड़ा सीरियस मामला है। और वो कह रहे हैं कि जनाब हम मज़ीद हमले करेंगे, क्योंकि उनके साथ हमारा एक जो था एग्रीमेंट पीस का वो ख़त्म हो गया। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम असी हमले करांगे, तो किसी ने उसको सीरियस नहीं लिया, उस साइड के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिता कि इस मामले को ज़रा ध्यान न वेखना चाहिए। कम से कम लग ऐसे रहा है, जिसके नतीजे में तालिबान जो हैं वो सर कभी इतला आती है जनाब सवात उन्होंने कब्जे चला गया, कभी इतला आती जनाब दीन का इलाका उनको चला गया, और वो धमाके भी करते फिरते ने। तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं और जो हमारी इंटेलिजेंस है इस हवाले से, उस पर एक सीरियस सवाल जो है वो उठता है। क्योंकि माजी में सर हमने ये जो पॉलिसीज़ थी जनरल ज़िया के दौर से शुरू हुई और फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब की पॉलिसीज़, इन सब ने हमें सर बहुत सारे शोहदा दे दिए। को 80,000 के करीब शोहदा है जो पाकिस्तान की यानी सिविलियंस हैं और आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं। तो सर मज़ीद की गुंजाइश नहीं है, तो इसकी तरफ सीरियसली देखने की ज़रूरत है और किस तरीके से इनको आनी हाथ से किस तरह से निपटा जाएगा ये तय करने की ज़रूरत है। इसके मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जितनी मुनज़्ज़म आर्मी है ये सर सिर्फ एक बारी मतलब कि कहते हैं तय करने की लोड़ हैगी जे, बाकी गल कोई नहीं। ये सिर्फ जो है ना मतलब लश्के मशके हैं इनके, यानी वाह बनी है, मगर ये हमारी फ़ौज का मुकाबला नहीं कर सकते। ये बात मेरा कम अज़ कम यही यकीन है। इस वक्त सैयद आसिम मुनीर साहब यानी जो जनरल हमारे आर्मी चीफ हैं, उनके लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। काफ़ी सारे चैलेंज भाई उन्होंने टकर गए ने। एक ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल साइड के ऊपर चैलेंज है, उस पर उनका चैलेंज ये है कि वो खुद को किस तरीके से इस इमरान खान की जो क्या कहते हैं गंद से भरी हुई सियासत है उससे खुद को बचा के रखते हैं। और दूसरा जो चैलेंज है वो ये है जो अब तालिबान की सूरत में दोबारा एक दफ़ा हमारे सामने आ रहा है। तो ये मैटर ऑफ कंसर्न्स हैं। बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं केपी गवर्नमेंट के, उन्होंने कहा कि जनाब हम उनके साथ मुज़ाकरत करने को तैयार हैं। और इसी तरह और भी चैनल जो हैं सुना मैंने इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि मुज़ाकरत करें या सर उन्होंने सर कुछ लें, जो भी करें, लेकिन बड़ा हो गया भाई। मतलब हुण ये तो अजीब बात है कि जिसले दिल करता जिथे दिल करता वो कम पा के चले जाते हैं। और हम सिर्फ जो है ना मजम्मती बयानात जेड़ी भी हुकूमत हो, वो पीपल्स पार्टी की हो, वो नून लीग की हो, वो इमरान खान की थी, जिसकी भी थी, जो भी होती है सर और सिर्फ मजम्मती बयानात करा गई है। ये बात जो है ना बड़ा तमस्खर उठता है हजूर, दुनिया ना साडा बड़ा हुण लोग तवा लाते हैं। और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर संजीदगी से कुछ कर लेने की ज़रूरत है। और सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि पक्का इरादा करने की लोड़ हैगी, बाकी काम जो ना वो हो जाएगा। मेरा ये अपना ज़ाती ख्याल है। KPK में जो गवर्नमेंट है ना सर वो डरी भाई हुकूमत भाई, वहाँ पर जिस किस्म की बात थोड़े खबर आंदियाँ ने
کہ جناب وزیر جڑے نے وہ پتھا دے کے اپنی زندگی بچائی پھرتے تھے بھائن اتنے بھی تھوڑا جا انہوں نے گٹے گوڈے جو نا تھوڑا دم خم پان کی لوڑ ہے پیروں تے بھار پاؤ یار پھر کیوں ہے. تو یہ صورتحال جو ہے نا یہ میرا خیال اب تبدیل ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں. بہرحال اب میں آنے لگوں اس بات کی طرف جو میں نے آپ سے کہا کہ جناب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کے لیے اچھی خبر. تو مریم نواز شریف جو ہے نا سر ان کی بڑی ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں نا ان کی بڑی شدید خواہش ہے. اچھا یہ خواہش جو ہے نا وہ خوشامد پر مبنی ہوتی ہے اور لوگ جو ہے اپنے جو باس ہوتا ہے یا جو بااختیار ہوتا ہے یا جدی گڈی چڑھی ہوتی ہے اس کے نزدیک ہونے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور بڑا انفارچونیٹ ہوتا ہے کہ جس کو بھوئے چڑھان ٹوڑے ہوتے ہیں وہ بھوئے چڑھ بھی جاوے, یعنی وہ اس بات پر یقین کر لے کہ یہ گل کہہ رہے ہیں میں بالکل انجدا ہی ہوں. یہ بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہوتی ہے. یہاں پر انفارچونیٹ بات ہو چکی ہے اور وہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف کے ارد گرد کچھ لوگ تھے بلکہ ہیں ابھی بھی, انہوں نے کہا جی کہ مریم نواز صدر ہونی چاہیے پی ایم ایل این دی. تے شہباز شریف دیکھو نا, شہباز شریف تے وزیر اعظم ہے تو وزیر اعظم وزارت عظمیٰ چلاوے یا پارٹی چلاوے. اچھا حادثے لی گل ہے, حالانکہ شہباز شریف نے نہ وزارت عظمیٰ چلانی پائے تے نہ انہیں پارٹی چلانی. فرینکلی دونوں ہی کام جنہیں کرنے نے وہ بندے کا نام نواز شریف لندن بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بڑے آرام نال سارے کام کر لینا. جس کو میاں نواز شریف تھے پارٹی کے صدر بھی تھے وزیر اعظم بھی تھے اس لیے 2 عہدے کیتے سی جے جواب نہیں کیے تھے. تو یہ بہانہ پاک ہے نا, یہ باقاعدہ ایک یہ کیا کہتے ہیں سازش کے ذریعے یہ کام کیا جاتا ہے. مریم صاحبہ کو یہ جناب بات کہی گئی کہ جی آپ تو صدر ہونا چاہیے, آپ کو نائب صدر کیوں ہوتا ہے. تو سر وہ گل پائن پکی ہو گئی ہے. اب یہ خبر جو ہے یہ کافی عرصہ پہلے ہماری دوست ہے بینش سلیم صاحبہ انہوں نے یہ خبر دی تھی اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں میں نے تب بھی یہ بات کی تھی, میں آج بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا. لیکن اب جو ہیں اپنا پارٹی کے ایک بہت معروف نام ظفر الحق صاحب انہوں نے یہ کہا کہ جی بالکل لوگوں کی خواہش ہے اور یہ ہو سکتا ہے 30 دسمبر کو پارٹی کا وہ یوم تاسیس ہے, اس میں سر ووٹنگ ہوگی اور 2000 سے زیادہ لوگ جو ہیں اس میں شرکت کریں گے. تو سارے مریم نے ووٹ دیں گے, سارے کہیں گے جی مریم ساڑی صدر ہے تو اللہ اللہ خیری صلاح, یہ اس طرح صدر بن جائیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے جو چلتی آ رہی ہے. پیپلز پارٹی میں بھی آ رہی ہے, یہ نون لیگ میں بھی آ رہی ہے. اس حوالے نے پھر عمران صحیح کہنا نا, دیکھیے اس کی پاویں ادھی گل سچی ہے پر ادھی گل سچی ہو گئی نا تو آپ کو چاہیے کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ پرہیز کرنے والے پاسے جان لگے رہے. یہ مطلب ہے کہ کہتے ہیں پرہیز کل ہی کرنا ہے, کوئی گل نہیں دوائی کھا لیں گے واک کر لیں گے 4 کلومیٹر ود گئے, لیکن ہے کہ پرہیز نہیں اسی کرنا. تو وہ سر اس طرف جا رہا ہے معاملہ. مریم صاحبہ کے لیے ان کے چاہنے والوں کے لیے یہ اچھی خبر ہے, لیکن میں اوور آل سمجھتا ہوں پاکستان کی جمہوریت کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے. یہ میرا ذاتی خیال ہے کیونکہ پارٹی کی صدارت سر سیانے بندے کو ہونی چاہیے, اس بندے کے پاس نہیں ہونی چاہیے جڑا منٹ بعد گرمی کھائی جائے. فرینکلی میاں نواز شریف صاحب صدر تھے, مدبر آدمی, انہوں نے پاکستان کی سیاست کو بڑے قریب سے دیکھا ہے بلکہ چلائی ہے, 3 باری وزیر اعظم رہے. شہباز شریف بڑا مدبر آدمی, پارٹی کو دیکھا, لوگوں کو دیکھا, دنیا کے ساتھ میٹ کرتے ہیں, وہ 7 زبانیں جانتا ہے, بے تحاشا پڑھے لکھے آدمی. مریم نواز کی تو صرف ایک کوالٹی ہے, میں سچی بات کرنے لگوں, وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف تھی ہے اور کراؤڈ پولر ہے, اس تو علاوہ کوئی کوالٹی نہیں. اتنے صدر بنا دیو, اللہ خیر کرے. مینوں تو نہیں لگتا کہ اس طریقے سے مسلم لیگ نون کو فائدہ ہوئے گا. پھر بھی لوگوں کی یہ خواہش ہے پائے نا انہوں نے پارٹی جو مرضی کرن. اب میں اس بات کی طرف آنے لگا جو میں نے آپ سے کہا کہ 10 ارب روپے میں پنجاب کی وزارت اعلیٰ ملتی گھاٹے کا سودا نہیں جائے گا. یہ مارکیٹ میں گفتگو چل رہی ہے ضرور کہ جناب 10 ارب روپیہ جو ہے وہ خرچ کیا جائے تو پنجاب کا وزیر اعلیٰ اپنی مرضی کا بنوایا جا سکتا ہے. بڑی عجیب جی گل ہے, کیسے بنوایا جا سکتا ہے؟ جو مارکیٹ میں اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب مسلم لیگ نون والوں تے پائن بالکل فارغ کام ہے. وہ نہ جو تو کوئی بندہ نہ پیسے خرچ کرنے تیار ہے, بلکہ وہ تو یعنی ایک احتجاجی جلسہ کرنے بھی تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ تو عوام کے لیے یا جو پنجاب کے اندر کیا کہتے ہیں پرویز لائی صاحب نے اپنا 100 ارب روپے سے زیادہ جو ہے وہ گجرات تے خرچ کرنے ٹرے اتنے بھی آواز چکن تیار کوئی نہیں.
وہ دفتر جانے نے مسلم لیگ نواز کے عظما بخاری صاحبہ یا اس طرح کے ایک دو اور لوگ عطا تڑ صاحب اتنے جا کے جناب وہ پریس کانفرنس کر کے وہ دفتر دے خرچے دی پریس کانفرنس کر کے گھر چلے جاتے ہیں، روپیہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اچھا اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آصف زرداری صاحب سے کہا گیا کہ سر آپ اپنا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بنوانا چاہتے ہیں تو تہاڈے لئی میدان کھلا، جا کے بنوا لو۔ اچھا اب زرداری صاحب نے پر پچھلی دفعہ بھی الزام آیا تھا کہ بڑے پیسے خرچ کر رہے زرداری صاحب، آپ کو یاد ہوگا جب حمزہ شہباز صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے وہ آ رہا تھا نا ایک کہ جناب ان کا چیلنج ہوا تھا، اور جب چودھری شجاعت دے خاطر جس ویلے واری سی اس وقت زرداری صاحب دے بڑے الزام لگتے پیسے خرچ کرن دے، تو پتہ نہیں زرداری صاحب خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن الزام پائندے بہت آندے نے۔ تو وہ اس وقت ان سے کہا گیا کہ سر آپ تو بڑے پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یار میری گل سنو، میں مطلب میں نے کچھ دماغ تے ہٹ وجی ہے، وزیر اعلیٰ بننا ہے نون لیگ دی پارٹی دے بندے نے، تے میں کل ہی پیسے خرچ کرا، جب میرا بننا ہوگا میں خرچ بھی کر لوں گا۔ بات تو بڑی سمجھداری کی تھی۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب سے کہا گیا کہ بھائی چینج لے آؤ، 8-10 مہینے لئے وزیر اعلیٰ بنوانا جی اپنا تو بنوا لو، تو 10 ارب روپے خرچ ہوتا ہے۔ اب وہ کیسے خرچ ہوتا ہے؟ تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو پیسے ملیں گے، کچھ جو ہے مسلم لیگ کاف کے لوگ ہیں جنہیں ووٹ پان نہیں آن گے، گھر بیٹھے رہن گے پیسے لے کے۔ یہ باتیں جو ہیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں، ان میں کتنی مطلب مصدقہ ہیں کتنی غیر مصدقہ ہیں اس بارے میں جو ہے فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ پیسے خرچ کر کے اس طرح سے وزارت اعلیٰ مل سکتی ہے، کیونکہ اس وقت جو سٹنگ گورنمنٹ ہے نا، یہ جو پرویز الہی صاحب کی، یہ سر ایم پی ایس کو خریدنے میں بہت ان کے پاس کمان حاصل ہے۔ یہ اگر ادھروں تحریک انصاف 10 وکٹ گے نا تو وہ مسلم لیگ نون دے 20 خرید لین گے، اس لیے کہ نون لیگ والوں کو پچھلے 4 سال کے اندر ایک ٹگے دی ڈیولپمنٹ نہیں لبھی۔ وہ کہنے گیا بھائی جی 10-10 کروڑ چکو نا ڈیولپمنٹ دا، 20 کروڑ چکو، 1 ارب روپیہ چکو، مطلب انہوں نے کہڑی پلیوں دینے ہیں، سرکاری پیسہ ہے نا تو ڈیولپمنٹ کے نام پہ دے دیں گے، لوکی بڑے خوش ہو جائیں گے، راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ اس وقت اب گفتگو جو ہے اس لیول کے اوپر ہو رہی ہے کہ وزارت اعلیٰ 10 ارب روپے چلب دی پیجے۔ ادھر سے خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بیان دے دیا ہے کہ جناب تحریک انصاف کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، کے پی کے اسمبلی کے بھی اور پنجاب اسمبلی کے بھی، جو چاہتے ہیں کہ اسمبلی نہ ٹوٹے اور یہ سسٹم چلے، تو وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تے زرداری صاحب نے ذکر کسی نے نہیں کیا کہ میں نے لوکی رابطے چاہیے جی۔ زرداری صاحب کے حوالے سے جتنی خبریں آ رہی ہیں وہ ذرائع ضرور گلاں کر رہے ہیں۔ زرداری صاحب نے آپ خود کہیں نہیں کہا، بلکہ ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو صاحب تو یہ کہتے پھر رہے ہیں۔ کل انہوں نے یہ جو جلسہ کیا کراچی میں، اس میں انہوں نے رات کہا کہ مجھ سے لکھوا لیں، عمران خان کسی صورت پنجاب اسمبلی توڑے گا نہ کے پی کے اسمبلی توڑے گا، وہ تو ایسی کی نہ بیٹھے نے۔ تو لہذا زرداری صاحب کہتے پیسے خرچ کرتے پھر، مگر وہ کیا کہتے ہیں بدن و بدنام برا، ہر پاسے ایک گل چل رہی ہے۔ تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ میں شیئر کر لیتا ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، پنجاب اسمبلی ٹوٹتی ہے یا وزارت اعلیٰ تبدیل ہوتی ہے، کیا ہوگا فیصلہ پائے نا اگلے 2-4 دن جو ہو جانا جائے، یہ مجھے فیلنگ ہے میری۔ بہرحال یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ میری فیلنگ درست ہے یا جو مارکیٹ میں ہوائیں باتیں گردش کر رہی ہیں وہ درست ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔